बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। खबरें बहुत हैं और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज 30 नवंबर और इतवार का दिन है और अभी तक जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इस वक्त तक नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं हुई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री नहीं हुई, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री नहीं हुई और हमारे स्ट्रेटेजिक असासाजात जो हैं, जौहरी असासाजात, उनके कमांडर की तकर्री अभी तक नहीं हुई। जबकि ये तकर्रियाँ और सबसे इम्पॉर्टेंट तकर्रियाँ जो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की और फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये तकर्रियाँ आज से 2 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना ही तकर्री हुई, ना ही नोटिफिकेशन हुआ, ना ही समरी मूव हुई। और अगर ऐसा कुछ है तो कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आई, बल्कि सब के सब खामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फार्म 47 के वो बदस्तूर बैरून मुल्क हैं, और वो क्यों बैरून मुल्क हैं और उन्हें किस बात का ख़तरा है, इस सारी सूरत हाल का लेंगे जायज़ा। लेकिन पहले ज़रा अंदरून मुल्क हो क्या रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। एक बड़ी कॉल का इंतज़ार था, इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी थी और अभी तक पाबंदी है। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई भी अदालत, कोई भी कानून, कोई भी आइन, कोई भी बुनियादी इंसानी हकूक़ किसी को भी नहीं माना जा रहा और इमरान खान साहब पे कायदे तन्हाई मुसल्लत की गई है और ये सब कुछ हो रहा है। पहले ज़रा खबरें। कल एक खबर आई और बनी गाला इमरान खान साहब की रिहाइश का, और वहाँ पे जंगलों में लग गई आग और उस आग को बुझाने के लिए CDA के अमले को, आग बुझाने वाले अमले को मुतअद्दिद बार कॉल्स की गई, मुतअद्दिद फ़ोन किए गए, लेकिन कोई भी ना पहुंचा और ये आग अपनी मदद आपके तहत बुझाई वहाँ के मुकामी लोगों ने और वहाँ के मुकामी स्टाफ ने। और इस बेहिसी का क्या मसला है, क्योंकि ये तो एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि किसी के घर में कहीं आग लग जाए तो उससे बुझाना आग बुझाने वाले इदारे का काम है। वो ये नहीं देखता कि कॉल करने वाला कौन है, किसका घर या किसकी दुकान जल रही है। वो सियासी नहीं होता, वो गैर सियासी होता है और अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहा होता है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि इस आग बुझाने वाले इदारे ने भी अपनी फिस्ताई हुक्मरानी की जो हुक्मदुली नहीं की, बल्कि जो हुक्म उन्हें ऊपर से आया और उसको उन्होंने अमल किया और आग बुझाने नहीं गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी किस्म की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर यही आग किसी हुक्मरान ख़ानदान और माफियाज, गॉडफादर, सिसलन माफियाज और इन बड़े बड़े जो लुटेरे हैं हमारे, उनके किसी एक हल्की सी नुक्कड़ पे भी आग लग जाती तो यकीन जानिए कि उस आग को बुझाने के लिए बहुत कुछ किया जाता। और बिल्कुल ये इक़्तिदार की आग जो लगी हुई है उसको बुझाने के लिए पिछले 3 साल से हमारी फौजी क़यादत जो है वो सर धड़ की बाजी लगाए हुए सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरीके से इनकी जो आग लगी हुई है वो आग बुझाई जा सके। लेकिन इक़्तिदार की ऐसी आग लगी हुई है कि बुझ नहीं पा रही और हर रोज़ नई से नई ख्वाहिशात, नई से नई जो है मामलात वो सामने आ रहे हैं और मुतालिबात सामने आ रहे हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब, ज़िमनी इलेक्शन आपने देख लिया, ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा हम सब के सामने है, कोई भी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और जाली नताइज जो जारी किए गए उसे भी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट बार के कल इलेक्शन थे और उसमें भी सिंध हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, आज़म नज़ीर ताड़ साहब, भून ग्रुप, सब के सब बज़ोर कुव्वत उसमें लगे हुए थे। लेकिन कल सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात जो हैं वो भून ग्रुप, तारड़ ग्रुप, ग्रुप, सिंध हुकूमत ग्रुप, सारे के सारे वो हार गए और वहाँ पे कामयाब हुए इनके मद्दे मुकाबिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसीब जमाली साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट दूसरी बड़ी बार है पाकिस्तान की और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों के वकला का जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि लाहौर और सिंध ये 2 बार एसोसिएशंस हैं जो बार्स हैं, ये फैसला करेंगी कि अगली वकला तहरीक कैसे चलनी है। तो लाहौर में भी काम गर्म है, सिंध में भी गर्म है और वकला मुतहर्रिक हैं
اور دونوں جگہوں پہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑی بڑے ریلیاں نکل رہی ہیں، اور وکلا پورے سندھ میں متحرک ہیں اور ادھر پنجاب میں بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر جو کہ کل آئی اور سب کو حیران کرے گی۔ اس کے بعد ہی اگلی خبر جو ہے وہ ہے حکومت کی فسطائیت۔ شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی دو ایسے ادارے ہیں جو کہ خیراتی ادارے ہیں، یعنی کہ وہ ڈونیشنز پہ چلتے ہیں اور مفت علاج کیا جاتا ہے شوکت خانم ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کا، اور نمل یونیورسٹی میں طلبہ کو، مستحق طلبہ کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا کیا ہے فسطائی حکمرانی جو ہے، یزیدیت ہی میں تو کہوں گا، یزیدیت اور شمریت۔ کل شوکت خانم ہسپتال کے بھی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، متعدد اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، اور نمل یونیورسٹی کے بھی متعدد اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، جہاں پہ غریب اور نادار لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا اور نمل یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو، بچوں کو۔ اور یہ اتنی کم ظرفی ہم نے آج تک نہیں دیکھی کہ کم از کم ہسپتالوں کو، تعلیمی اداروں کو تو معاف کر دیں۔ آپ کا ٹھیک ہے، بغض عمران آپ کا ہے، آپ عمران خان صاحب سے انتقام لینا چاہتے ہیں اور آپ عمران خان کو ان کا چیپٹر کلوز کرنا چاہتے ہیں، ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب باقاعدہ طور پہ جو چیزیں آئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے انکشاف کیا ہے ایک انٹرویو میں، اور قرۃ العین نے ان کا انٹرویو لیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو 2 ماہ کے اندر اندر ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، یعنی ان کا پتہ صاف کر دیا جائے گا، اور جس کو کہتے ہیں نا مار دینا، وہ اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے عمران خان سے کہا کہ یہ ہمیں دھمکی ملی ہے، یہ ہمیں پیغام موصول ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے مسکرا کر جو پہلا جملہ کہا علیمہ خان سے، انہوں نے کہا کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن شامل نہ ہو، اس لیے یہ اتنے بزدل ہیں، ان کی دھمکیوں سے مت ڈریں، جو اللہ تعالیٰ نے میری رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آ جائے گی، لیکن میں کسی صورت میں بھی ان کے سامنے سرنگوں نہیں کروں گا، اپنا سر بسجود نہیں ہوں گا، اس لیے ان کی باتیں ان کے منہ پہ مار دیا کریں واپس۔ اور اس کے بعد کل ایک اور واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ مرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور حیرت ہے کہ پنجاب میں اس وقت ماورائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں اس میں شبہ نہیں ہے، اب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آ رہی ہیں، اور ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، پولیس مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، اور اب اس میں ایک کل دہاڑی میں ایک نوجوان وکیل جو ہیں ان کو ایڈوکیٹ ہیں ذیشان شبیر، اور ان کو ان کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے مار دیا گیا، اور کہا گیا کہ جی یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ تو کل سے یہ ایک شور و غوغا ہے، اور وکلا نے احتجاج کیا ہوا ہے، ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، لیکن یہ از خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کو، نوجوان وکیل کو اس کے گھر میں جا کر مار دینا اور پھر اس پہ الزام بھی عائد کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ 700 تقریباً 700 سے زیادہ اس وقت ماورائے عدالت قتل ہو چکے ہیں پنجاب میں، اور اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں سخت تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ اور یہ وہی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں جب یہ رپورٹ آئی تو آئی جی پنجاب نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور انہوں نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ ڈپارٹمنٹ میرے ماتحت ہے، یہ تو مریم صاحبہ نے یہ نیا محکمہ بنایا ہے، اور یہ بنا کر آئی جی جٹھا ہے سہیل ظفر جٹھا، ان کو ان کا آئی جی بنایا ہے، اور اس سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، پنجاب پولیس کا تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سہیل ظفر جٹھا نے کہا کہ جناب یہ تو مریم صاحبہ کا ایک ویژن ہے، ہم تو اس کے ویژن پر عمل کر رہے ہیں، اور جو حکم آتا ہے ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو کل ایک نوجوان وکیل بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب نے کی جو قید تنہائی ہے اس پہ اب پھر ذرا تحرک پیدا ہو چکا ہے اس کے خلاف، اور امریکہ، برطانیہ، یورپ، مختلف انٹرنیشنل اوورسیز ہمارے جو ہیں وہ بین المقیم، وہ اب احتجاج کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ اتوار کو یعنی کہ آج کے دن ہی
30 نومبر کو آج پہلا ہڑتال ہے، پہلا احتجاج ہے واشنگٹن میں، اور یہ احتجاج امریکہ کے شہر واشنگٹن میں رکھا گیا ہے، اور اس میں ایک ہی ہے، اور یہ ہے پاکستان ایمبیسی کے سامنے، پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن اس کے سامنے ہی ہے، اور یہ احتجاج کیا جائے گا عمران خان صاحب کی غیر قانونی جو ہے ان کی قید تنہائی اس کے خلاف، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ آ چکا ہے، اور 2 دسمبر یعنی کہ منگل کے روز 12 بجے دوپہر پشاور موٹر وے ٹول پلازا سے ثوابی انٹرچینج تک احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے، اور ایک باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا ہے، اس میں سہیل آفریدی صاحب ہیں، اور جناب عاطف خان صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، اور نیازی صاحب ہیں، علی احمد نیازی ہیں، اور ان کی طرف سے ایک اشتہار جاری کر دیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، اور مطالبہ صرف ایک رکھا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات اور ان کی رہائی، اور پی ٹی آئی کارکنان اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہوں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج، قید تنہائی ختم کرانے کے لیے احتجاج، اور ملاقات پر پابندی عائد کرنے کے خلاف یہ احتجاج ہے، اور یہ احتجاج ہوگا جناب 2 دسمبر بروز منگل دوپہر 12 بجے پشاور موٹر وے ٹول پلازا تصوابی انٹرچینج، یہ ہے اعلان، اور اس میں عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ علیمہ خان صاحبہ، یہ بھی شامل ہوں گی، اور بشرا بی بی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت جیل کے اندر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ احتجاج کیا جائے گا جی۔ اب آتے ہیں، عمران خان صاحب نے جیل سے ایک میسج کنوے کر دیا ہے، اور کیسے آیا ہے یہ تو ہمیں ابھی تک معلوم نہیں، لیکن میسج پاکستان تحریک انصاف کو پہنچ چکا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ گھروں سے نکلیں اور اب احتجاج کی کال دے دی جائے، احتجاج کی تیاریاں کریں، اور کسی وقت بھی عمران خان صاحب فائنل کال دیں گے احتجاج کی، ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی، کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں، اور عمران خان صاحب کو نہ صرف قید تنہائی، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سردیوں کے آنے کے باوجود ان کے گرم کپڑے تک نہیں دیے گئے، اور اب ان کو جو ایک معمول کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی، تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب۔ اب آتے ہیں نوٹیفیکیشن کا معاملہ، تو نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا، اور 2 دن گزر چکے ہیں، اور اس وقت آئینی اور قانونی طور پر بغیر نوٹیفیکیشن کے اس وقت متعدد عہدیداران جن میں فیلڈ مارشل بھی شامل ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ 28 اور 29 نومبر کی درمیانی شب 12 بجے صبح ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔